رحم الله من قرأ الفاتحة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بارئلہ ذکر و قرأت فاتحہ کا ثواب. جملہ: شہدائے ملت جعفریہ، شہدائے عزاداری سید الشہداء، شہدائے مدافعین ولایت زہرا و حق زہرا، مخصوصاً مرحوم سید علی عباس ابن سید محمد ہادی، مرحومہ فرحت سلطان بنت سید محمد یوسف، اور ہمارے عزیز جعفر جعفری بھائی کے والدین اور ان کے اہل خانہ کے مرحومین کو پہنچے. اور ابھی کچھ دیر پہلے اطلاع آئی پاکستان سے کہ مخصوص اور بہت ہی مشہور خادم اہل بیت و عزا باقر نقوی بھائی کا انتقال ہو گیا. خدا ان کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے. مخصوصاً بحق زہرا اس بزم میں، حاضرین میں، سامعین میں جو موجود ہیں، جن ماؤں نے اپنی آغوش میں عزادار تربیت فرمائے اور اب اس دنیا میں نہیں، خدا بندہ ان ماؤں کو جوار معصومہ عطا فرما. جن حضرات سامعین عزاداروں پرسداروں کی مائیں موجود ہیں، انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما. ہمارے والدین پہ رحم فرما، ہمارے آل و اولاد پہ رحم فرما. عزاداران سیدہ فاطمہ زہرا پہ رحم فرما. یوسف زہرا فرزند زہرا کو ہم سے راضی فرما. ابن زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں امام کی نیابت میں تعمیر بقی کرنا نصیب فرما. زیارات مقامات مقدسہ نصیب فرما. اس قلیل پرسے کو ان جملہ حجج عالمین کی خدمت میں قبول فرما. اس بزم پہ اپنا رحم و کرم فرما. مل کے ایک مرتبہ درود مرحمت فرمائیے. ثالثاً برائے خوشنودی مخدومہ کونین ام حسنین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. والصلاة والسلام على حبيب الله وحبيبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على سیدت البتول بنت خاتم الرسول ام الحسنین مخدومۃ الکونین فاطمۃ الزہراء سیدت النساء العالمین. اللہم صل علی محمد والصلاة والسلام على بعلها وبنوها. بالاخص سلام منا الى ابن الزہراء امام زماننا بقیت اللہ فی الارضین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ولعنۃ الدائمہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وکاتم شعنہم وظالمہم
من الاولین والآخرین اللہم لعن صنم القریش وجبتیہما اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. درود پڑھیے ایک مرتبہ. عزاداران سیدہ کونین، آج اس روز شہادت کے موقع پر تبرکاً بفیض ذات گرامی بی بی سیدہ کچھ عرائض، کچھ گزارشات، کچھ نکات، کچھ پوائنٹس اس حوالے سے کہ جس سے خود ذات جناب سیدہ کی معرفت میں اضافہ ہو سکے. کیونکہ بہرحال آپ سب واقف ہیں، جیسے جیسے معرفت بڑھے گی ویسے ویسے مودت بڑھے گی، اور جب معرفت و مودت ساتھ بڑھنا شروع ہو جائیں تو سمجھ لیجئے یہ طائر لاہوتی انسان کے لیے وہ دو پرے پرواز ہیں جو اس کو اس دنیا سے لے کر اس دنیا تک مددگار تھے. اور یہ بھی بڑی خوبصورت ترکیب ہے ہمارے ہاں جو طائر لاہوتی کہا جاتا ہے. طائر یعنی اڑنے والا پرندہ، اور لاہوت یعنی اس میٹریلسٹک ورلڈ سے آگے کی کوئی بات ہے، کوئی میٹا فزیکل بات ہے. تو اس حوالے سے بہت اہم ہے ذات سیدہ، بہت اہم. آج آپ کے سامنے 4 مختلف ایسے باب بیان کرنا چاہتا ہوں، 4 ایسی ہیڈنگز ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اس معرفت میں اضافہ کر سکتے ہیں. 2 ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، اس لیے ان 2 پہ توجہ کم رہے گی، صرف بتا کے گزر جاؤں گا. 4 ways to increase our knowledge towards سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا. درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد. لا محالہ سب سے پہلے، سب سے بہتر، سب سے افضل، سب سے محکم کتاب اللہ القرآن. ٹھیک، قرآن کی وہ آیات لے لیجئے کہ جس میں یقیناً مراد ذات گرامی سیدہ طاہرہ سلام اللہ. 5 آیات خالی بیان کر رہا ہوں، آج موضوع آیات پہ نہیں ہے کیونکہ آپ یہ سنتے رہتے ہیں. ٹھیک، شروع سے ہم دیکھنا شروع کریں. تفصیلی بات نہیں کر رہا، وہ آیت کہ جس پہ کوئی اور چارہ ہی نہ ہو بی بی کے علاوہ کسی کا ماننے کا. مثلا پہلی آیت جو ہے وہ آیہ مباہلہ ہے، جس پہ ہر امام نے فخر کیا، ہر امام نے فخر کیا، پراؤڈ کیا کہ ٹھیک ہے تم کچھ بھی رہے ہو، یہ بتاؤ مباہلے میں تھے؟ نہیں، مباہلے تھے تو، لیکن دور نہیں، اس چادر کے نیچے وہ کسا والے کہ نہیں، ان میں نہیں، کا بس ختم. نحنو من اہل الکسا، ہم اہل کسا میں سے تھے، اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا. پہلی آیت آیہ مباہلہ. اپنی پسند کے ٹرانسلیٹر سے، اپنی پسند کے مفسر سے جا کر پوچھ لیے کہ کیا اس میں جناب سیدہ ہیں یا نہیں، اور اگر ہیں تو مقام و منزلت کیا ہے. مباہلہ بھی نہیں پڑھ رہا، اور ہیں تو مقام و منزلت کیا ہے. مقام یہ ہے کہ جلوں میں رسول کائنات، جنبین میں حضرات حسنین ہیں، اور پشت پہ مالک کونین علی ابن ابی طالب.
ویسے تو امام علی کہہ رہے ہیں میں ساری زندگی پیغمبر کے ساتھ ایسے رہا جیسے اونٹنی کا بچہ پیچھے پیچھے چلتا ہے، لیکن یہ ایک مقام ایسا ہے تاریخ میں، یہ ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں میرا مولا متقیان نقش پائے زہرا پہ قدم رکھتے رکھتے چلے، کوئی افضل و تفضیلیت کی بات ہی نہیں ہے۔ دیکھیں فضیلتیں وہ تلاش کرتے ہیں جن کے پاس فضیلتیں نہ ہوں۔ مثلا یہاں کوئی شاعر نہ ہو، اسے کہہ دیا جائے کیا خوبصورت آپ شعر کہتے ہیں، وہ خوش ہونے لگے، چلو یہ شاعر بھی سمجھ رہے ہیں ہمیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی ہو پہلے سے تو آپ کہیں نہ کہیں اس سے فرق تھوڑی پڑتا ہے۔ لیکن یہاں تو مقام یہ فضیلتیں ان کو تلاش کر رہی ہیں۔ کمال نجم یہ ہے، ستارے کا کمال یہ ہے کہ ان کی ڈیوڑی پہ اتر آئے، یہ وہ مقام و منزلت رکھنے والی شخصیات۔ تو یہاں کوئی مسابقہ نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ پہلی آیت آیہ مباہلہ، دوسری آیت آیہ مودت فی القربہ، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ قربہ کے اندر، اب قربہ کے اندر آپ قریب سے شروع کر دیں، کتنی ہی دور تک چلے جائیں، زہرا کو مائنس نہیں کر سکتے، زہرا کو مائنس نہیں کر سکتا۔ اس کے اندر بچیاں بھی ہیں، 4 بچیاں تھیں، ٹھیک ہے 4 مان لی ہم نے، لیکن یہ بتاؤ زہرا ان میں ہے یا نہیں ہے؟ کہاں وہ تو ہے ہی ہے، صحیح وہ تو ہے، اور ہے بھی تو اس پوزیشن میں جسے گلے سر سبد کائنات کہا جائے۔ میں آسان کر دوں، بچوں کے لیے ایک بکے بنوایا جائے جس میں ملٹی کلر کے ڈیفرنٹ فلاور لگائے جائیں، لیکن ایک کوئی ایسا سینٹرل فلاور ہو جس کے گرد سب کچھ ہو، جو محور ہو، جو مرکز ہو، جو نقطہ پرکار ہو، جو حیثیت مدار رکھتی ہو، وہ زہرا، وہ بی بی کی سوا کوئی نہیں۔ تیسری آیت آیہ تطہیر، جو گفتگو ازواج کی ہو رہی ہے، گفتگو اس سے پہلے احکام گائے کے بیان ہو رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا یہ گائے کے کنائے میں ازواج آئی ہیں یا ازواج کے کنائے میں، قرآن ہے ٹھیک ہے، لیکن کچھ بھی کر لیں، کسی کو بھی شامل کر لیں مرکز تطہیر میں، اس آیہ تطہیر میں زہرا کو نہیں نکالا جا سکتا۔ زہرا کو نکال دیں تو دلیل عصمت و طہارت ملنا بند ہو جائے، اور جو لوگ آیہ تطہیر سے عصمت ثابت نہیں کرتے کہ نہیں اس کا مطلب معصوم نہیں ہے، اس کا مطلب انفالیبل ہونا نہیں ہے، وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ جن کو اس بھیڑ میں شامل کر دیا ہے ان کے فالٹ سب کے سامنے کھلے ہیں، کیونکہ ان کی غلطیاں سب کے سامنے کھلی ہیں، اس لیے کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے بھی پاک نہیں تو تمہارے بھی پاک نہیں۔ ہم تو ان کی پاکیزگی کی تو بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو کہتے ہیں السلام علیکم کنتم فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ ولم تنجسک الجاہلیت بانجاسہا۔ جاہلیت کی نجاست کی چھینٹیں تک نہیں پہنچی، آپ پر نہیں، ان سلموں پر جن میں آپ تھے، آئے آئے آئے، ان رحموں تک جن رحموں میں آپ تھے، آپ سے ان کی طہارت ثابت نہیں ہو رہی، ہم ان اسلاب و ارحام کی طہارت ثابت کر رہے ہیں۔ ہمارا معیار طہارت و عصمت بہت بلند ہے، تو اس کا ایک ہی آسان طریقہ رہ جاتا ہے، کہہ دیا جائے بھائی یہ فضیلت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ فضیلت ہے ہی نہیں۔ لیکن آیہ تطہیر جب ہوگی، جب بات ہوگی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت کے بعد اگر درود ہوگا تو آل محمد پر ہوگا،
خاندان محمد پر نہیں ہو رہا، اصحاب محمد پر نہیں ہو رہا، محلہ محمد پر نہیں ہو رہا، اطراف محمد پر نہیں ہو رہا، درود پڑھا جائے گا۔ اچھا، اور اس کے بعد چوتھی آیت قرآن سے بیان کر دوں، صرف اشارے کر رہا ہوں، ابھی تو موضوع تو اس کے بعد ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھی آیت کہ جس سے کوئی فرار نہیں سیدہ کے علاوہ، سورہ حل عطا ہے، چیپٹر 76۔ ضرور پڑھیے، ایام فاطمیہ میں ایک دفعہ ہدیہ کریے بی بی کو، اور پھر معجزہ دیکھیے سیدہ کا۔ کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی حاجت ہو، یہ مختصر سی 2 صفحے کی سورہ، 2 پیجز، چیپٹر 76۔ حل عطا علی الانسان حین من الدہر، یاد تو کرو دہر میں انسان پر کوئی ایک وقت ایسا گزرا، لم یکن شیئا مذکورا، جب وہ قابل ذکر تھا ہی نہیں۔ خداوندہ جب قابل ذکر ہی نہیں تھا تو یاد کیسے کروں؟ قرآن میں یاد تو کرو وہ وقت جب تم قابل ذکر ہی نہیں تھے۔ پروردگارہ جب قابل ذکر نہیں تھا تو یاد کیسے کروں؟ کہ کوشش تو کرو، اگر ان سے متوسل ہو جاؤ، لم یشاء لا یشاءون الا ان یشاء اللہ، تو وہ تمہیں وہاں تک پہنچا دیں گے۔ بہت تیزی سے، اور آخری وہ سورہ جو ہمارے ہاں تو بچے کو کلمے کے بعد پہلی سورہ ہی وہ یاد کرائی جاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ اللہ صلوات الرحمن علی محمد، صلی علی محمد علی محمد۔ اب مفسرین کوثر کے 7 معنی بیان کریں یا 70 بیان کریں، زہرا کے باہر نہیں جا سکتے۔ اگر کثرت خیر ہے تو زہرا میں ہے، اگر چشمہ خیر ہے تو زہرا میں ہے، اگر نسل خیر ہے تو زہرا میں ہے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے، اب تک پیغمبر کو خدا نے جو دیا فخر کر کے نہیں دیا، یہ کچھ ایسا دیا تھا کہ جتا کے دیا جا رہا، بتا کے دیا جا رہا ہے۔ کہیں اور عطا کا لفظ ایسے نہیں استعمال کیا کہ ہم تمہیں عطا کر رہے ہیں، اور یہ کچھ ایسا دیا گیا کہ اس سے پہلے کہا جاتا تھا قم اللیل الا قلیلا، سورہ مزمل و مدثر کی باتیں۔ اے کملی والے ذرا کم کھڑا ہو کے نمازیں پڑھا کر، تھوڑا خود پہ رحم کر، آسان لے، ٹیک اٹ ایزی، آپ کی زبان میں پیغمبر کو کہا جا رہا ہے۔ اتنا ہارڈ نہ سمجھو، تھوڑا آسانی سے رہو، کم نمازیں پڑھا کرو، قم اللیل الا قلیلا، رات کے کچھ پہر کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کوثر دیا ہے، فصلی، اب نماز پڑھو۔ ہائے ہائے ہائے، فصلی، اب نماز پڑھو۔ اس سے پہلے کہا تھا کہ تمہیں بھوک و پیاس و پریشانی برداشت کرنی پڑے گی، یہ ایسی برکت دے دی، کہا جا رہا ہے ونہر، اب تم نہر کرو، یعنی اب اتنا ہوگا کہ خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ تو اب پریشان نہ ہونا کہ زہرا کے نام پر آج تک کیسے کھلایا جا رہا۔ کیونکہ یہاں یہ خیرات نہیں بانٹی جا رہی ہے، ہم تو اس کھانے کو تبرک کہتے ہیں کہ خود اس کے اندر برکت ہے۔ اب لفظ آ گیا تو یہ بھی سنتے جائیے، برکت کا مطلب یہی ہے جس کی حیثیت کم ہو لیکن برکت زیادہ ہو جائے، اثر زیادہ ہو جائے، امپیکٹ زیادہ ہو جائے۔ تو ہم تو اپنے چاہے پانی ہو، چاہے شربت ہو، چاہے چاول ہو یا دال ہو یا روٹی ہو، ہم تو اس عقیدے سے اسے تبرک کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کھلانے والا بھی صاحب برکت بن جائے، کھانے والا بھی صاحب برکت بن جائے۔ اچھا، اور یہ ہر ایک کو میسر بھی نہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ نہ جانے کتنے ہیں سونے میں ڈوبے رہے اور مر گئے، یہ توفیق نہ ہوئی، اور کتنے تنگ دست ہیں جو اس ذریعے سے دوسروں کو کھلا رہے ہیں اور بانٹ رہے ہیں۔ یہ 5 آیتیں بس میرے جوان بچے، یہ 5 آیتیں یاد کر لیں تو کافی ہے، اس سے زیادہ کی ضرورت بھی نہیں۔
ان 5 آیتوں میں لے آؤ کوئی اور ظاہرہ جیسی تو بات کرے۔ پہلا چیپٹر تھا قرآن، دوسرا چیپٹر ہے حدیث، بھری پڑھی ہے حدیث ہے، ام المومنین سے لے کر ہماری غلط کتابوں سے لے کر آپ کی صحیح کتابوں تک، ہمارے جھوٹے راویوں سے لے کے آپ کے سچے راویوں تک، ہمارے کمزور حافظہ راویوں سے لے کے آپ کے بہت مضبوط حافظہ راویوں تک، ہمارے نابینا راویوں سے لے کر آپ کے بینا راویوں تک۔ ارے ہماری بارگاہ کا نابینا جابر بھی اگر بیان کرتا ہے تو حدیث قصہ بیان کرتا ہے۔ اللہ اللہ، جناب جابر آخر عمر میں نابینا ہو گئے نا، پہلے ظاہر کربلا ہیں، اور شاید یہ حدیث قصہ ہی نقل کرنے کی برکت سے یہ نصیب ہو گیا۔ غور کریے گا، شاید یہ اسی وجہ سے نصیب ہو گیا کہ جابر تم نے حدیث قصہ نقل کر دی ہے، عظیم ترین ایسی فضیلت جو قیامت تک بھلائے نہیں بھولے گی اور لوگوں کو پریشان کرتی چلی جائے گی۔ کوئی اس کی عدد پہ بحث کرے گا، کوئی اس کی سند پہ بحث کرے گا، لیکن ہم تمہیں اس کے بدلے ظاہر حسین میں پہلا نمبر دے دیں گے۔ یہ درجہ کم نہیں ہے، یقین کیجئے، کم نہیں ہے یہ درجہ۔ دنیا غول کے غول، اولیاء، اوصیاء، انبیاء، ملائکہ، علماء سب جوگ در جوگ جا رہے ہیں زیارت کربلا کے لیے، لیکن پہلا ظاہر جابر ہے۔ ہمارا تو نابینا بھی جابر جیسا ہے، تو حدیثوں کی تو بات ہی نہ کریں۔ آپ کتاب بتائیں، ہم حدیث لائیں گے، کیونکہ ہم حدیث بتائیں گے تو آپ کتاب سے مکر جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے، ہم کتاب بدل دیں تو آپ چھاپ سے بدل جا کے یہاں کی چھاپ نہیں وہاں کی چھاپ لاؤ، تو کتاب آپ بتا دیں پھر حدیث ہم نکال دیں گے سیدہ کے لیے، تو کوئی انکار ہی نہیں۔ تیسری جو سب سے اہم چیز اور آپ لوگوں کے لیے وہ دیکھنا یہ ہے، نان مسلم رائٹرز کون ہیں جو سیدہ کے لیے لکھ رہے ہیں۔ آج 3 نام آپ کو بتاتا ہوں، غور کیجئے گا۔ ایک رائٹر ہے سلمان قطانی، سلمان قطانی، سرچ کیجئے گا آ جائے گا نام، مصر سے تعلق ہے، کتاب لکھتا ہے وَهَدَيْتُ بِنُورِ الزَّهْرَا، نور الزہرا سے میں نے ہدایت پا لی۔ میرے ایک بہت عزیز دوست ہیں، جارڈن کی یونیورسٹیز میں بہت بڑے اسکالر ہیں، وہاں کے تقریباً سارے اکیڈمک ایوارڈ ان کے پاس ہیں، مروان خلیفات، مروان نام ہے، خلیفات ٹائٹل ہے، کہ اہل بیت کا مذہب قبول کیا سیدہ کے توسط سے، اور اس کے بعد پھر کتاب لکھی، کہتے ہیں وَرَكِبَتُ السَّفِینَہ، اور میں پھر اس سفینہ نجات میں بیٹھ گیا۔ بہت پرانی بات نہیں، میرا ساتھی ہے، میرا بیچ میٹ ہے، وَرَكِبَتُ السَّفِینَہ، اور میں سفینہ نجات میں بیٹھ گیا۔ میں پوچھا کیسے بیٹھے؟ حق زہرا، سیدہ کی وجہ سے، سیدہ کی وجہ سے۔ اور نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں، آپ کے ہندوستان پاکستان کے مبلغ اعظم کو کون نہیں جانتا، جو حضور کیسے آ گئے مذہب اہل بیت تک، حق زہرا کی وجہ سے۔ سلمان قطانی، مروان خلیفات، مبلغ اعظم۔ تیسرا رائٹر ہے شبلنجی، اور اس کا ایک ہلکا سا واقعہ بھی بیان کر دوں، خاص توجہ چاہیے، میں واقعات بہت کم پڑھتا ہوں لیکن یہاں ضروری ہے۔ شبلنج ایک ایریا ہے ایجپٹ میں، جیسے بہت سارے لوگوں کے نام ایریے کے حساب سے ہوتے ہیں، سرسوی ہیں، اترولوی ہیں، سیستانی ہیں، آیت اللہ سیستانی حافظہ اللہ، آیت اللہ خامنائی حافظہ اللہ، یہ علاقے ہیں جن کی وجہ سے ان کے نام۔ ایسے ہی شبلنج ایک جگہ ہے، وہاں سے رائٹر کا تعلق ہے، شبلنج سرچ کریے گا، بہت بہترین رائٹر ہے۔ اچھا، سلمان قطانی بھولیے گا نہیں،
سیدہ پہ کتاب لکھی، امام علی پہ کتاب لکھی، امام حسن پہ کتاب لکھی، امام حسین پہ کتاب لکھی. عالیہ کچھ سال پہلے انتقال ہو گیا. اہل سنت رہا، بلکہ کرسچن رہا، کرسچن رہا. کہتا ہے مجھے سیدہ جیسی کوئی ہستی نہیں ملی. اللہ فاطمہ، نام فاطمہ خود کرسچنز کے اندر ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے. یہ وہ میں پورٹگل والی اسٹوری کی بات نہیں کر رہا، اوتھینٹک بات کر رہا ہوں. سیدہ فاطمہ اہمیت سے نام لیتے ہیں، عزت سے، ادب سے، احترام سے نام لیتے ہیں. پھر اس کے بعد شبلنجی لکھتا ہے، کہتا ہے میں کتابیں لکھا کرتا تھا، رائٹر ہے. میری آنکھیں کمزور ہونے لگی، خاص توجہ، اور میری آنکھوں کی بینائی جانا شروع ہو گئی، میری آئی سائٹ ویک ہونا شروع ہوئی ہلکے ہلکے، اور میں ایسا لگتا تھا پھر شیڈوز دکھنے لگے. اور وقت یہاں تک آیا کہ اس کے بعد پھر ڈاکٹر نے کہا کہ ابا جتنے دن دکھ رہا ہے گزارا کر لو. اور بس میں دن گن رہا تھا، ایک دم مجھے خیال آیا. مصر میں ایک مزار ہے جناب نفیسہ خاتون کا. جناب نفیسہ خاتون، اب بہرحال کچھ نام آپ یاد کر لیں، میں بتا دیتا ہوں جتنے اس وقت ذہن میں آ جائیں میرے. یہ جو شاہ عبدالعظیم حسنی ہیں رے شہر والے، خاص توجہ، ان کی ایک ہی حدیث بتا رہا ہوں ان کی معرفت کے لیے. ان کی زیارت کا ثواب زیارت امام حسین کے ثواب کے برابر ہے، اور کسی کے بارے میں یہ حدیث نہیں ہے. شاہ عبدالعظیم حسنی، ٹھیک، رے شہر میں ان کی حکومت ہے آج بھی. یہ وہی رے شہر ہے جہاں کے خواب عمر سعد ملعون دیکھا کرتا تھا. علی نے کہا تھا، علی کے بیٹے نے کہا تھا تجھے وہاں کا دانہ بھی نصیب نہیں ہوگا، اور ہمارے بچوں میں سے ایک کی وہاں بادشاہی رہے گی. اور آج تک ہے، آج تک ہے. آیت اللہ تقدیری وہاں پر ہوا کرتے ہیں. بہرحال ان شاہ عبدالعظیم حسنی کی پھوپھی ہیں، امام حسن علیہ السلام کی نواسی ہیں. اور ایک رشتہ بتاؤں تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی بہو ہیں. اب درود پڑھیے محمد و آل محمد. چھٹے امام کا ایک بیٹا ہے اسحاق، جناب اسحاق کی زوجہ ہیں یہ نفیسہ خاتون. مصر آئی تھی، طبیعت خراب ہوئی، وہاں انتقال ہو گیا. جب لے جانے لگے لوگوں نے کہا نہیں یہیں پہ دفنائیے انہیں، کچھ برکت تو ہمارے پاس رہے. شبلنجی کہتا ہے میں ان کے روضے پہ گیا، اور آج بھی وہاں تمام اہل مصر میں ہیں ہی زیادہ تر اہل سنت یا کرسچنز. اتنا تقدس ہے کہ شادی شدہ جوڑے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عقد وہاں کریں تو ان کی زندگی پر بہار و برکت رہے گی. وہاں جاتے ہیں، نکاح وہاں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پوچھئے گئی نفیسہ خاتون، سرچ کریں آ جائے گا. اس وقت کمال یہ ہے اس ٹیکنالوجی کے صحیح استعمال کریں. وہاں پر شبلنجی کہتا ہے کہ مجھے کسی نے کہا کہ وہاں چلے جاؤ. میں وہاں چلا گیا، میں نے شجرہ دیکھا، نام دیکھا. میں نے کہا ان کا تو نہیں پتا، لیکن میں نے جا کے کہا آپ کی جدہ ہیں فاطمہ، آپ کی جدہ ہیں فاطمہ. اور میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ ایک دن نبی مکرم کو بدن میں ضعف محسوس ہوا، کمزوری محسوس ہوئی، تو انہوں نے آگے سیدہ سے چادر مانگی تھی، اور اس کے بعد ان کا چہرہ ماہ تمام کی طرح چمکنے لگا. یہی حدیث کے ساتھ. ٹھیک، کہتا ہے میں نے یہ سنا ہے، میں آپ کے روزے پہ توسل کرتا ہوں آپ کی جدہ سے کہ اگر میری بینائی آ گئی تو ان کے لیے ایسی کتاب لکھوں گا کہ اب تک لکھی نہ گئی ہو. یہ شبلنجی اہل سنت ہے کہ اب تک کسی اہل سنت نے نہیں لکھی ہوگی. اتنی تحقیق کے ساتھ بہترین رائٹر ہے. کہتا ہے ہلکے ہلکے بینائی پلٹنا شروع ہوئی اور دوبارہ اسی جوانی کی بینائی پہ آ گیا. اور پھر کتاب لکھتا ہے، کتاب کا نام دیکھیے ذوق کو سلام. کتاب لکھتا ہے نور الابصار.
اللہ اکبر. نور الابصار، آنکھوں کا نور. سیدہ اس وقت بھی نور بانٹ رہی تھی، آج بھی نور بانٹ رہی ہے. بھئی جس کے پاس جو ہوگا وہی دے سکتا ہے. اور محمد والے محمد صلی اللہ اللہ صلی اللہ محمد والے محمد. علم والے کے پاس بیٹھے تو علم ہی ملے گا، فیض والے کے پاس بیٹھے فیض، جو ہے ہی نور وہاں سے نور ہی مل رہا ہے، اور کیا ملنا ہے. اب یہ تو آپ کی استطاعت ہے، آپ کی ڈیپتھ کتنی ہے، آپ کی ڈینسٹی کیا ہے، آپ کتنا نور جذب کر سکتے ہیں. تو تیسرا اہم نکتہ یہ کہ دیگر ادر سیٹس کے جو رائٹرز ہیں وہ سیدہ کے بارے میں کیا لکھ رہے ہیں، اس سے اندازہ لگایا جائے کہ کون ہیں یہ سیدہ. دیگر لوگ اچھا اس بارے میں بھی اپنے خاص بچوں کو بیان کر لوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ ان کو اس طرح دے دیتے ہیں، ایسے معجزے سناتے ہیں مولانا، ایسے بات، ہم تو کب سے دعا مانگ رہے ہیں نہیں دے رہے. تو دیکھو عزیزو، کبھی کبھی ہوتا یہ ہے، آپ کے گھر میں کچھ چیزیں رکھی ہوتی ہیں جو آپ کا بچہ مانگ رہا، آپ کہتے ہیں نہیں بیٹا یہ خراب ہو جائے گی آپ کو. آج ہی یہ حادثہ ہوا ہمارے ساتھ، ایک دوست کا بچہ اور آیا، اس نے کہا کہ یہ کیا ہے، میں کہا لے لو. ہمارے صاحبزادے نے کہا یہ آپ مجھے تو نہیں دے رہے تھے آپ، تو میں تم تو اپنا ہی ہو یار، دلا دیں گے، پہلی دفعہ اس نے کبھی کچھ مانگا ہے، دے دیں. آج کی بات ہے، ابھی سورج غروب نہیں ہوا آج کی بات. تو اس بچہ، یہ ہماری روز کی پریکٹس ہے، خالی اس کو لنک کرنا ہے اس سے. کبھی کبھی اگر ان کے در پہ جا کے ہم نے مانگا اور نہیں ملا تو خوش ہوا کرو کہ اپنا سمجھ کے، اللہ اپنا سمجھ رہے ہیں کہ تم ہمارے ہی ہو، بعد میں دے دیں گے. تم کہاں جا رہے ہو، تم کہاں جا رہے ہو، دے دیں گے تمہیں. یہ تو کہیں اور سے آ گیا تھا، اس کو نہیں دیا تو یہ واپس نہیں آئے گا. اس کو نہیں دیا تو تم کہاں جاؤ گے، کہاں جا رہے ہو. خلق اللہ شیعتنا، اس حدیث پہ ناز کیا کرو، اپنی ماؤں کو دعا کیا. خلق اللہ شیعتنا من فاضل طینتنا، ہماری بچی ہوئی طینت سے ہمارے شیعوں کو بنایا. اب یہ ذرہ اپنے مرکز کی طرف نہ کھینچے تو کہاں جائے. اس سیل کو تو وہیں پلٹنا ہے نا، وہیں کنیکٹ ہونا ہے. بس کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ جو ایک سیل، وہ جو کنیکٹنگ سیل ہے اہل بیت کی مودت کا، وہ اتنا اسٹرانگ ہو جائے کہ میرے پورے وجود پہ وہ بھاری ہو جائے. اس کو اتنی تقویت دینی ہے، معرفت کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، نماز کے ذریعے، اطاعت کے ذریعے، مجلس کے ذریعے، توسل کے ذریعے، مصیبت کے ذریعے، ولایت کے ذریعے. وہ اتنا اسٹرانگ ہو جائے کہ بدن ساتھ نہ دے رہا ہو لیکن میں کہوں نہیں شہادت ہے بی بی کی، وقت نہ ہو، میں کہوں نہیں لیکن بہرحال وقت نکالنا ہے، میرا وجود منحصر ہے ان کی وجہ سے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس طرح دیکھیں اس چیز کو. بس عزیزوں، دن ڈھل گیا، ہم سب وہ اپنے گھروں کو پلٹیں گے. تھوڑا بہت دل ملول ہوا تو آنکھوں میں کچھ آنسو آ جائیں گے، اور اس کے بعد ہم سو جائیں گے. لیکن یہ دن قیامت کا دن گزرا ہے ابھی کے گھر.
قیامت کا دن. لیکن ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی سن رسیدہ ہو، بڑا ہو، پتہ ہو، جانے والا ہے سب کچھ. 18-19 سال کیا عمر ہوتی ہے؟ عمر ہی کیا ہے، اور اس عمر میں بال سفید ہو جائے. اللہ. میں بی بی کا ہی مرثیہ دہرا دیتا ہوں آپ کے سامنے. صبت علیہ مصائب. اچھا یہاں بی بی تفصیل تو نہیں بتا رہی نا کون سی مصیبت، بس یہ بتایا مجھ پر ایسی مصیبتیں آئیں کہ اگر روز روشن پہ آ جائیں تو وہ راتوں میں بدل جائے. یہاں تو ذکر ہی نہیں کیا کہ جب دربار گئی کسی نے سند پھاڑی تھی، کسی نے رخسار نازنین پہ گستاخی کرتے ہوئے جسارت کر دی، پہلو میں گھسنے والی کیل کتنی شدید تھی، کتنے لوگ تھے جو اس دروازے پہ دوڑ کے چلے نیچے موجود تھی. ارے میں ابو الحسن کو پکار رہی تھی، کوئی نہیں سن رہا تھا. میرا محسن شہید ہو گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مصیبت تو بی بی نے بتائی ہی نہیں، اب بس یہ کہہ دیا اگر وہ مصیبتیں دن پہ پڑ جاتی تو وہ رات میں تبدیل ہو جاتی. اللہ اکبر. یہ مصیبت کم ہے کہ سیدہ کو کہہ دیا جائے کہ تم سچی نہیں ہو. اللہ اکبر. اور اس کو قسم کھانا پڑے، واللہ خدا کی قسم میں سچی ہوں، میں جھوٹ نہیں. اللہ اکبر. رحم اللہ علیکم، اجرکم اللہ. یہ مصیبت کم ہے. درد زہرا درد پہلو نہیں تھا، درد زہرا درد دل ہے. جب علی پوچھتے ہیں نا کہ میری عزیزہ کیوں رو رہی ہو، کہا علی میں آپ کے لیے رو رہی ہوں، یہ امت آپ کے ساتھ کیا کرے گی. 3 کام زہرا کے، بس مولا ہمت دے یہ بیان کر دوں. وفات پیغمبر سے لے کر آج تک زہرا کے 3 کام. پہلا کام تو یہ ہے جب گریہ کرتی ہے علی و حسنین کے لیے دعائیں کرتی ہے، دشمنوں کے لیے بد دعائیں کرتی ہے. کہتی پروردگارا گواہ رہنا میں تیرے رسول کی بیٹی، تیرے رسول کے شہر میں رہتے ہوئے گمنام ہو گئی ہوں. دوسرا کام دعاؤں کے علاوہ جو زہرا نے کیا وہ یہ، مدینے میں رات حسنین کو ساتھ لے کے غروب کے بعد دروازہ کھٹکھٹاتی اور کہتی السلام علیکم، تم نے پہچانا میں زہرا ہوں؟ لوگ کہتے ہاں پہچانا زہرا. کہیں نہیں جانتے یہ حسن حسین؟ کہاں جانتے ہیں حسن حسین؟ کہ تمہیں پتا ہے کیا ناانصافی ہو رہی ہے ان کے بابا کے ساتھ، ہمارا حق نہیں دیا جا رہا. جیسے ہی بات ہوتی دروازہ بند ہو جاتا، زہرا سر جھکائے گھر پلٹ جاتی. اللہ اکبر. اور تیسرا کام زہرا کا یہ ہے، تیسرا کام جبرائیل آئندہ کی جو خبر دیتا صحیفے میں لکھتی رہتی یہ بچوں کو دے کر جاؤں گی تاکہ آئندہ پتہ رہے، اب کسی پہ بھروسہ نہ کیا جائے. اللہ. ایسی ہی ایک رات گزری، زہرا بچوں کو لیے گھر آئی. ابو الحسن پریشانی کے عالم میں ٹہل رہے، جیسے ہی دیکھا کہ سیدہ دل بھرایا علی کا، سیدہ خدا را چھوڑ دو کوئی مدد کو نہیں آنے والا. کہ ابو الحسن مجھے یقین نہیں آتا،
ابو الحسن میں نے سنا ہے آپ کو یہاں کوئی اب سلام نہیں کرتا. درد زہرا یہ ہے ابو الحسن کوئی آپ کو سلام نہیں کرتا. یا بنت رسول اللہ میں اگر سلام کر دوں تو کوئی جواب نہیں دیتا. آخری وقت زہرا کا وصیتیں کر رہی ہیں اور کرتے کرتے علی سے کہتی ہیں ابو الحسن مجھ سے راضی تو ہوگا. علی کہتے ہیں سیدہ تو مجھ سے زیادہ بات تقویٰ ہے. جب تم بابا کے جوار میں پہنچو یہاں کے حوال بتا دینا. بس علی لو سیدہ کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں. بچوں کو قریب بلایا. زینب و کلثوم کو وصیتیں کی ہیں. یقیناً زینب کے بازوؤں میں نگاہ گئی ہوگی. سینے سے لگا کے زینب کو بتایا ہوگا کیونکہ ابھی جب بیوی دربار گئی ہیں زینب کو ساتھ لے گئی تھی. خطبہ فدق کی راوی زینب ہیں. لیکن زینب جب تم دربار میں جاؤ گی سامنے کشت پہ سر حسین ہوگا. سیدہ کے سر پہ چادر موجود تھی. اس دربار میں سر پہ چادر نہ ہو. اللہ اجر و کمال. بچوں سے رخصت لے رہی ہے زہرا. کہ بچے کو بلایا سینے سے لگایا. آخر میں حسین چہیتا ہے زہرا کا. ایک مرتبہ سینے سے لگا کے کہا بیٹا حسین تجھ پر وہ سخت وقت آنے والا ہے کہ جو کبھی کسی پہ نہ آئے گا. لیکن میرے لال گھبرانا نہیں. جہاں کوئی نہ ہوگا تیری ماں زہرا تیرے ساتھ ہوگی. اب پتہ چلا جب حسین زیر سے زمین پر آ رہے ہیں ایک مرتبہ دیکھا ایک آغوش ہے جو ماں گود پہ لائے بیٹھی ہے. میرے بچے حسین. اور زہرا نے آنکھیں بند کر لی. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ارے زینب کو پرسا کلثوم کو پرسا حسن و حسین کو پرسا رسول خدا و علی کو پرسا امام زمانہ کو پرسا. آجرک اللہ بعزائل الحسن. اللہم لعن ماتم سید.